ان الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے اب ہم کچھ مختصر دین کی باتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کون ہے، یعنی کہ عقل مند انسان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں سے ہم عقل مند انسان کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ جو کوئی انوینٹ کرتا ہے یا کوئی جو انوینشن کرتا ہے یا جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اسے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان ہے۔ پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، یعنی کہ محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ حساب کتاب کرنے والے کو محاسبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، یعنی کہ حساب کتاب کرنا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے یا ہمارا نفس جو ہے اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنا رہا ہے یا اپنی خود کی چاہت کو اپنا رہا ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ اسی میں ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی کہ نفس جو ہے جب ناپاک ہوتا ہے، یعنی کہ جو نفس ناپاک ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کو جو ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، یعنی کہ عیب دیکھتا ہے، اور اپنے اندر اسے کچھ نہیں دکھتا ہے، یعنی کہ وہ اندھا بن جاتا ہے۔ یہ کیونکہ اس کا نفس ناپاک رہنے سے وہ لوگوں کے اندر بھی ناپاکی دیکھتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود پسندی کرتا ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہی تعریف ہونا ہے، میری ہی واہ واہی ہونا ہے، میری ہی عزت ہونا ہے اور میری ہی سب سننا ہے۔ اور جو جس کا نفس ناپاک ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت تو کرتا ہے، پر اس کی عبادت میں پر اس کو جو ہے تکبر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے، ہر چیز کرتا ہے، پر اس کی عبادت میں لذت نہیں رہتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے یا دوسروں کے لیے کرتا ہے، یعنی کہ اس کی عبادت میں بھی عبادت کرتا ہے پر تکبر ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کا نفس ناپاک ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے محاسبہ کرنا ہے، یعنی کہ حساب کتاب کرنا ہے کہ ہمارا نفس کہاں ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم دیکھیے ہماری زندگی میں عام طور پہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز ہے دنیا مطلب جو ہے ہم خواتین کیا کرتے ہیں، ہم محاسبہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے گروسری کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، کیا ہے، ہمیں جو ہے اگر کم ہے تو ہمیں جو ہے لا لینا ہے، یعنی کہ ہم لیولز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، کیا ہے۔ اب جیسے کہ ہم پکاتے بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں ہم اتنا ہی پکاتے، اس سے زیادہ نہیں پکاتے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے اگر زیادہ پکائیں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا، یعنی کہ وہ خراب ہو جائے گا، ہمیں پتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے عام زندگی میں تو ہم جو ہے محاسبہ کرتے، پر ہم دین میں محاسبہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نفس کہاں پہ ہے، یعنی کہ خود پسندی میں تو نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نفس جو ہے ناپاک ہو گیا ہے کیا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ جو نفس ناپاک ہو گیا اسے پاک کرنا چاہیے۔ وہ پاک کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے، جو دنیا کی لذت ہم دل میں ڈالیے وہ لذت نکالنا ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی ایک قدر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ کے سوا غیر کو مالک جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو حاجت روا جانا، اور جو ہے دنیا پہ یقین کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ دنیا کو ہمارے دل سے نکالنا ہے، جو ہم دل میں بٹھا لیے، یہ دل میں بیٹھانے سے ہمارا نفس ناپاک ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو دنیا کی محبت ہم دل میں ڈالیے وہ دل میں سے ہمیں نکالنا ہے۔ جب دل سے نکالیں گے تو ہمارا نفس پاک ہوگا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ اسے چاہیے کہ اس کا نفس کا جو ہے وہ محاسبہ کرے اور جو ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اب نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ اپنے دل پہ نظر کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو لا لیے، کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہم کسی غیر کو مطلب ہم اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ وہ مالک سمجھ کر ہم اسے محبت کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں نظر کرنا چاہیے، ہمارے دل پہ ہمیں نظر کرنا چاہیے ہم کس کے لیے نفرتیں پال رہے ہیں، ہم کس کے لیے محبتیں پال رہے ہیں، ہم کس کے لیے عاجزی کرتے ہیں، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ عقل مندی اسی میں ہے، کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، عقل مند انسان وہی ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کرا۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم محاسبہ کرتے جب ہم کتنے ہوشیار تھے، مگر دین کا محاسبہ میں ہم دین میں محاسبہ ہی نہیں کرتے ہم۔ آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ اب جب الیکٹریسٹی کا بل ہوتا ہے، واٹر بل ہوتا ہے، جب اگر زیادہ آ گیا تو ہم کیسا کرتے، اب نیکسٹ منتھ سے جو ہے ہم کم کر دیتے، یعنی کہ ہم کتنی ہوشیاری سے ہم جو ہے مطلب ہماری عقل مندی ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہم جو ہے اپنی مرضی سے ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ہم، یعنی کہ ہم اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ اور زیادہ کریں گے تو ہم نقصان میں ہوگے، تو ہم یعنی کہ ہم دنیا میں تو ہم عقل مندی ساتھ استعمال کرتے، پر دین میں جب بات آتی ہے عقل مندی کی نہیں ہے کہ، اور یہاں پہ محاسبہ کرنا کیا ہے، فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم محاسبہ دین میں نہیں کرے تو ہمیں کیا ہوتا، ہمارا آخرت میں نقصان ہوگا۔ جیسے کہ دنیا میں ہم نہیں کرے تو ہمیں کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اسی طرح سے اگر ہم آخرت یعنی کہ ہمارے آخرت تمام منزل میں، یعنی کہ ہماری آخرت کی جو تمام منزل ہے اس میں ہماری رسوائی ہوگی، یعنی کہ ہماری خبر میں رسوائی ہوگی، ہماری میزان پہ رسوائی ہوگی، پول سیرت پہ رسوائی ہوگی۔ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو آخرت کے فائدے ہی فائدے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ جب بندہ محاسبہ کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا۔ قربان جائے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کہ آپ یعنی کہ جب آپ جو ہے آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے پاس شادی کی خوشیاں ہیں، مگر میں یہ نہیں بولتی کہ میں ایک دن میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ یعنی کہ دیکھیے یہ عقل مندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ دیکھیے کسی بھی موقع پر آخرت سے آپ غافل نہیں ہے، آپ دیکھیے خوشیوں میں بھی ہے، مولا کی یاد میں بھی ہے، اور دیکھیے آپ کی نظر کیا ہے، آپ کی آخرت پہ نظر ہے، یعنی کہ آپ یہاں پہ جو ہے کہ نبی ہونے کی بیٹی بھی، یعنی کہ آپ نبی کی بیٹی ہونے کا بھی فرض بتا دیا ہے، اور آپ نے یہ واقعہ آپ یہ بھی بتا دیا کہ آپ جنت عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، جیسا کہ بی بی مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں پاک خاتون تھی، آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے امت یعنی امت محمدیہ کی پاک خاتون ہے۔ یعنی کہ آپ کی نظر دیکھیے آخرت پہ۔ اب دیکھیے ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس خوشیاں آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، دین کو ہی بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے اتنے خوشیوں میں اتنے جو ہے انکنٹرول ہو جاتے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کی تھوڑی چھوڑو ہماری خود کی خبر نہیں رہتی۔ پر آپ دیکھیے آپ جب نکاح میں جا رہی تھی تو آپ یہ فرما رہی کہ مجھے جو ہے آج تو اللہ پاک نے مجھے خوشیاں دی ہے، پر مجھے یہ تو پتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کہ موت دیکھیے، موت ہر کسی کو آنی ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آپ یہاں پہ بتا رہی ہے تو آپ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے نفس کے محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، تو ہم جب ہمارے نفس کو پاک کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دل میں ڈال سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے نفس کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ نے اشر مبشرہ میں سے ہے، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے دعوت دی گھر پر آنے کے لیے، اور آپ نے کچھ صحابہ کو بھی بلایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس دعوت کو قبول کی۔ جب دعوت کی طرف آپ بڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے طرف، تو آپ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
انہو جو ہے آپ پیچھے تھے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، یعنی کہ جہاں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قدم رکھ رہے تھے، قدم مبارک رکھ رہے تھے، تو وہ قدم کے مطلب قدم کو جو ہے گن رہے تھے، یعنی کہ جتنے بھی قدم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے گھر کی طرف بڑھا، تو وہ قدم کو گن رہے تھے. پھر دعوت اٹینڈ کر لی، پھر جب دعوت سے واپس آ رہے تھے تو جبھی بھی جو ہے آپ قدم مبارک کو جو ہے گن رہے تھے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، پر آپ جو ہے یہاں پہ سوال کرتے، اے عثمان آپ کیا کر رہے ہو؟ اس پر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے آپ کے قدم مبارک کے قدم کو جو ہے، یعنی کہ قدم جہاں جہاں آپ رکھے وہ قدم کو میں گن رہا ہوں. میں اس لیے گن رہا ہوں جتنے آپ نے قدم رکھا ہے اتنے قدم کے حساب سے میں غلام کو آزاد کروں گا. یعنی کہ عقل مندی یہی ہے کہ جب بندہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مولا کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی دیکھیے فکر کیا، آخرت کو خوبصورت بنا رہے ہیں آپ. اور انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے دل میں بھی، یعنی کہ ہمارے دل میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ ایک ایک قدم مبارک کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن کر جو ہے قربانی دے رہے. اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کی جو خواہشات ہے، جو خود پسندی ہے، جو چیزیں ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑ رہی ہے، وہ اس کی قربانی دینا ہے. وہ قربانی دینے کے لیے ہمارے نفس کو ہمیں ہمارے ناپاک نفس کو پاک کرنا ہے. وہ پاک کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا سکیں گے اپنے دل میں، اور ہمارے آنے کے مقصد کو ہم پورا کر سکیں گے. اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت درحق آنے والی ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے. وہ موت کی تیاری کے لیے بھی ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. یہ پہچان حاصل کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے، آخرت کے تمام منزلوں میں بھی کامیاب ہو گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. وہ اللہ کی پہچان کس سے ہوگی؟ کلیمے کے ذریعے ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے. یہ تصدیق کریں گے تو پہچان حاصل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.